يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. ایک وقت آئے گا جب پوری دنیا میں فتنہ فساد پھیل جائے گا، تب اللہ سبحانہ و تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل میں سے ایک انسان کو بھیجیں گے جس کا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، جسے لوگ کہیں گے امام مہدی، جس کا مطلب ہوتا ہے رائٹلی گائیڈڈ یا صحیح ہدایت والا انسان، جو دنیا میں اچھائی اور حق عام کر دیں گے۔ امام مہدی کا آنا لاسٹ آف مائنر سائنس یا چھوٹی نشانیوں اور سٹارٹ آف میجر سائنس یا بڑی قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا۔ امام مہدی کی انفارمیشن ہمیں بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ ان حدیثوں میں ملتی ہے۔ امام مہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ امام مہدی ایسٹ یا مشرق کی کوئی زمینوں سے آئیں گے۔ امام مہدی کے آنے سے پہلے مسلم کی ایک رول یا ایک خلافت ہوگی جس کے خلیفہ یا لیڈر کا انتقال ہو جائے گا، اور اس وجہ سے مسلمانوں کا الگ الگ ہونا اور ان میں ڈفرنسز آنے لگیں گے جو فتنہ فساد اور ناانصافی کی شروعات کرے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دو واقعہ کے بارے میں بتایا ہے جو اگر یہ ہوتے ہیں تو یہ ٹرو سائن یا ٹرو نشانی ہے امام مہدی کے آنے کی۔ تو اگر ہماری زندگی میں یہ واقعہ ہوتے ہیں تو ہمیں امام مہدی کو جا کر بیعہ یعنی انہیں اپنا سپورٹ دینا ہوگا۔ اور یہ چیز اتنی امپورٹنٹ ہے کہ حدیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہیں برف پر رینگ کر بھی جانا پڑے تو جاؤ اور امام مہدی کو بیعہ دو۔ پہلا واقعہ، آرمی فرام سیریا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک انسان جو امام مہدی ہوں گے مدینہ سے مکہ بھاگ کر آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہوگا اور وہ کعبہ میں پناہ لیں گے۔ تو مکہ کے کچھ لوگ امام مہدی کو کعبہ کے پاس الرکن اور المقام کے بیچ یعنی حجر اسود جو ہے بلیک سٹون اور مقام ابراہیم کے بیچ میں بیعہ دیں گے۔ امام مہدی وہ لوگوں سے کہیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے بیعہ، پر لوگ ان کو فورس کریں گے کہ آپ بنو ہمارے لیڈر، ہمارے خلیفہ۔ اسی وقت سیریا سے ایک فوج، ایک آرمی بھیجی جائے گی امام مہدی کے خلاف۔ جب یہ فوج ایک جگہ پر آئے گی جسے کہا گیا ہے ڈیزرٹ آف بیدا یا بیدا کا ریگستان، وہاں پر اللہ یہ فوج کو زمین میں دھسا دیں گے اور پوری فوج ختم ہو جائے گی۔ یہ واقعہ دیکھ کر عراق اور سیریا کے کچھ لوگ امام مہدی کے پاس آ کر انہیں بیعہ دیں گے۔ دوسرا واقعہ، آرمی آف بلیک فلیگز۔ حدیث میں یہ واقعہ بتایا گیا ہے کہ ایک خلیفہ کے 3 لڑکے آپس میں لڑیں گے کعبہ کے اندر کے خزانے کے لیے، جو اسکالرز یا علماء نے کہا ہے کہ یہ ایکچول خزانہ ہو سکتا ہے یا وہ 3 لوگ آپس میں خلافت کے لیے لڑ رہے ہوں گے، پر ان میں سے کوئی نہیں جیت پائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ٹرانس آکسینیا جسے گریٹر خراسان کہا جاتا ہے، جو آج کے کچھ پارٹس آف ایران، افغانستان، ترکمنستان، تاجکستان اور ازبکستان کا علاقہ ہے، یہاں سے ایک آدمی جس کا نام بتایا گیا ہے حارث ابن ہرات، جو اپنی ایک فوج لے کر آئے گا جس کا کمانڈر کا نام بتایا گیا ہے منصور۔ اس فوج کو آرمی آف بلیک فلیگز یا کالے جھنڈے والی فوج کہا گیا ہے۔ یہ فوج 3 خلیفاؤں کے لڑکوں کو ہرا دے گی اور امام مہدی کی حکومت قائم کرے گی۔ کچھ لوگ ہوں گے جو امام مہدی کے وقت ان کو اپنا خلیفہ نہیں مانیں گے۔ ان میں سے ایک انسان کے بارے میں بتایا گیا ہے جو قریش کے ایک قبیلے جس کا نام کلب ہے اس میں سے ہوگا، وہ امام مہدی کے خلاف فوج بھیجے گا۔ اللہ امام مہدی کو فتح نصیب کریں گے اور بہت دولت ملے گی اس جنگ کے وجہ سے، جسے امام مہدی لوگوں میں بانٹیں گے۔ امام مہدی 7 سالوں تک حکومت کریں گے۔ اس زمانے میں بہت فصل، بہت مال ہوگا اور ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہوگی۔ امام مہدی لوگوں کو بنا گنے بے حساب مال دیں گے۔ خوشی اور سکون کا زمانہ ہوگا، پر یہ خوشی تھوڑے ہی دن کی ہوگی۔ کیوں؟
کیونکہ امام مہدی اور ان کے لوگوں کے لیے ایک اور قیامت کی نشانی انتظار کر رہی ہوگی، وہ ہوگی ملحمت الکبریٰ، دا گریٹ آرمگیڈن، یعنی دنیا کی سب سے بڑی جنگ۔ یہ ٹاپک انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔